مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سلسلے کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج، جس میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک آیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کے بڑے ہی کمالات ہیں، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ آج کل چونکہ لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا رزق میں برکت نہیں ہے اور ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں تو بڑی آزمائش ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے اور آمدنی کا بظاہر کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج ایک ایسی آیت میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین، اور ایسا یہ شاندار وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں، تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ آپ کیا حاجتیں ہوں گی ہماری؟ اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ حاجتیں ہوتی ہیں، تو یہ آیت اپنی معمولات میں شامل کیجئے گا۔ آیت نمبر بھی نوٹ کر لیجئے گا، پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 2 اور 3 سورۃ الطلاق کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی تمام حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اور یہ جو آیتیں جہاں جائز حاجات پوری ہوں گی، وہیں یہ ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید اور مجرب ہے۔ مجرب کہتے ہیں جو تجربے سے ثابت ہو۔ تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں، لیکن اسلامی بہنیں جب یہ آیت مبارکہ پڑھیں تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے اس میں پھر یہ آیت مبارکہ نہ پڑھیں۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے نا، بظاہر قرض کی ادائیگی کے اسباب نظر نہیں آ رہے کہ میں کہاں سے اپنا قرضہ اتاروں گا، میں کیسے اپنا قرضہ ادا کروں گا، آپ یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انشاءاللہ الکریم ہماری یہ حاجات پوری ہوتی چلی جائے گی، قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی بن جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت مبارکہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ دو آیت مبارکہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا، آئیے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی میں عقیل بات کر رہا ہوں اور میں لاہور سے ہوں، میری ماما کا نام شاہین اختر ہے۔ ہم گھر لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں مناسب قیمت پر اچھا اور گھر مل جائے۔ صحیح ہے، گھر لینا چاہ رہے ہیں، مناسب قیمت پر گھر اچھا مل جائے، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ۔ میری بیوی کا نام عابدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سلیم بی بی ہے۔ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، برے برے خواب بھی آتے ہیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔
میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے. میرا نام نبیل مرزا نبیل پرویز، والدہ کا نام شاہین اختر. مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی نا بیمار کافی رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی چوٹ مجھے لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی رہتی ہے، اور ابھی میں بیمار ہوں میرا پکا ہو گیا، بڑا شدید قسم کا الرجی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کام کرتا ہوں نا، کاروبار وغیرہ بھی کرتا ہوں، اس میں بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنے کماتا ہوں اتنا ہی ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یعنی کہ قرض ہی قرض آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ابھی وظیفہ اس حوالے سے بتاتے ہیں آپ کو. نیکسٹ کال. اور مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے دل نہیں لگتا تھا، یعنی باہر اپنے شہر سے جاؤں یا اپنے گھر سے جاؤں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، مایوسی رہتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. کام میں دل نہیں لگتا، مایوسی رہتی ہے، ٹینشن ظاہر سی بات ہے آپ لے لیتے ہوں گے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. اس حوالے سے پڑھنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی بتائیں گے. شامل رہیے گا سلسلے میں. ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک علم و حکمت سے بھرا خزانہ، ایک بہترین قسم کا پیکیج ہے. جب تک آپ وہ دیکھیے استخاروں کے بعد ابھی آپ کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ الکریم. جی انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. انسانوں کے وسوسے بظاہر تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ شیطانوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے. انسانوں کا وسوسہ جو ایک مرتبہ آ گیا تو جانا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ کسی عورت کو جا کے بول دیا نا، یار تمہارے میاں کو میرے باتیں کرتے سنا کسی سے، چلے جی. اور یا میاں کو بول دیا کہ تمہاری بیوی فون پہ باتیں کرتی کسی سے. یہ انسان نے وسوسہ ڈالا نا، یہ انسان نے وسوسہ ڈالا. اب بتائیں ذرا شیطان کی طرح نکلے گا یہ نہیں نکلے گا. اب وہ بیچارے کی زندگی حرام ہو جائے گی، دن رات اس کا عذاب کے اندر پڑ جائے گا، اس کے دماغ سے وسوسہ نہیں نکلے گا. یا ایسے کسی کو وسوسہ ڈال دیا، یہ تمہارے ساتھ والا جو بندہ ہے نا، تمہارا یہ جو پارٹنر ہے، تھوڑا سا احتیاط کیا کرو اس سے. کیا ہوا؟ بس یار میں کھل کے نہیں بولتا، بس احتیاط کرنا ذرا. چلو جی. اب آپ 100% یقینی ہے کہ ان کی پارٹنرشپ تو ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جن وسوسہ ڈالتا تو نکل بھی جاتا، اس کا وسوسہ کمزور ہوتا ہے. یہ ڈالا انسان نے، یہ نہیں دل سے نکلے گا. اب ہر شے میں تھوڑا شروع ہو جاؤ، ہاں یار یہ اس وقت اس نے ایسی بات کہی تھی، اس وقت یہ اس نے کہا تھا، فلاں جگہ یہ بات ہوئی تھی، ہاں کچھ تو ہوا تھا. ٹھیک. اسی طرح یہ ایک دو چار اور بندے ہیں جن کو ہمیشہ ہی وسوسہ ہوتا ہے. ایک داماد ایک بہنوئی ہمیشہ وسوسے میں ہوتے ہیں کہ جو میں گیا تھا تو سب نے جنا کھڑے ہو کے سلوٹ نہیں مارا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عزت ہی نہیں ہے ان کے دل میں. ٹھیک ہے. اب کسی نے دوسرے نے دماغ میں ڈال دیا یہ تیری عزت ہی کوئی نہیں، ارے میں جاتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو گیا کچھ بھی نہیں ہوا. چلو جی. اس کے بعد زندگی ختم. اب یہ وسوسہ نہ ختم ہوا کبھی بھی. وہ بیچارے منتیں کر کر کے تھک جائیں گے کہ ارے اندر سے بولیں گے بھلے اسے فرعون صفت آدمی، ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل سے نہیں نکلے گا، اس کے دل میں وسوسہ بیٹھ گیا. یہ ہے انسانوں کے وسوسے. اسی طرح گھروں کے اندر یہ جتنی یہ ساس بہو کی لڑائی ہے تو یہ شیطان تھوڑی آگے ڈالتا ہے. نہیں، ساس کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے، بہو کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے. یہ ہے من الجنت والناس، کہ جنوں اور انسانوں سے وسوسے آتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، تباہیاں، بربادیاں، جدائیاں، دوریاں سب ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے وسوسے ان کو برباد کر دیتے. اسی سے آگے پھر عقیدے کے معاملات ہیں. کسی بد مذہب کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اب ہمیں تو اتنا علم ہوتا نہیں ہے، یعنی ہماری عوام کو. اب اس نے ایسی چھوٹی موٹی بات کر دی، دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد فیس بک ہے، ٹی وی ہے، شوز ہیں، ڈرامے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ نئے سے نئے جدت پسند، نئے مجتہدین، نئے مسائل نکالنے والے وہ آ کے کچھ بول دیں گے تو لوگ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ پتہ چلے کہ جو نفس کے قریب ہو. یار پردہ کو اتنا بھی ضروری نہیں ہے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو بس اس کے بعد پھر یہ نفس کو زیادہ پسند آتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب خواہ وہ اسکول میں یا کالج میں پڑھانے والا استاد یا پروفیسر ہو، یا وہ یونیورسٹی کا چانسلر ہو، خواہ وہ وسوسے ڈالے، یا کوئی افسر وسوسے میں ڈالے، یا کوئی ڈاکٹر وسوسے میں ڈالے، یا کوئی علامہ صاحب ڈال دے،
یا کوئی کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہے کہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسی بھی چینل پہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب اس نے جو الذی یوسوس کا کردار ادا کیا، اب اس کے بعد وہ وسوسہ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اب وہ لے یار کہاں چینل پہ بیٹھا ہوا، کہاں فیضان بسم اللہ کا امام، تو اب تقابل پھر یوں کریں گے اس کا۔ تو اب وہ بھلے وہ وہاں بیٹھنے والے کو جو ہے نا اس کو بیچارے کو رگڑ رگڑ کے پالش کر کے اس کو بٹھایا ہوتا ہے میک اپ کر کے اس کا، لیکن وہ جسٹ وہی ہے کہ وے آف ٹاک جو ہے وہ ڈیلیوری میتھڈ جو اس کا ہے وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کہو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور جو وسوسہ ڈال کے تیزی سے چھپ جانے والا ہے۔ وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، استخارہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے ہو چکے ہیں، اور وسوسوں کے حوالے سے بہترین قسم کی معلومات ہم نے سنی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شکوک و شبہات سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ اب ہر ایک کے بارے میں وسوسوں میں پڑ جائیں گے، سوچتے رہیں گے اس نے یوں مجھے دیکھا تو کیوں دیکھا، اس نے ایسا کیا تو ایسا کیوں کیا، اچھا اس نے ایسا بولا تو ایسا بولا کیوں۔ اب دیکھیں سامنے والے کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہم ذہنی الجھن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اور اپنے اس طرح کے اگر شکوک و شبہات ذہن میں آ رہے ہیں تو اسے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ہمارے بہت سارے وسوسے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے آپ کے میسیجز کی طرف۔ یہ ہمارے عقیل نام آپ نے بتایا تھا اور والدہ کا نام شاہینہ بتایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گھر لینا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں گھر نہیں مل پا رہا، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اچھے داموں میں ہمیں گھر مل جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو اپنا گھر لینا کوئی چاہ رہا ہوتا ہے، یا جیسے کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو دونوں کے لیے ہی، اگر آپ اپنا نیا گھر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ وہ بھی اس نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی جائز حاجات پوری ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس مقصد سے پڑھے گا، اس نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم اپنا گھر ہو جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ صرف 100 مرتبہ آپ نے یا سمیع اول اور آخر تین بار درود پاک اور 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یہ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنی جملہ جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ الکریم ایسے اسباب آپ کے لیے بنتے چلے جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو دوران وظیفہ کسی سے بات چیت بالکل نہ کریں، بغیر بات چیت کی آپ نے اس وظیفے کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ میری زوجہ ہیں عابدہ نام آپ نے بتایا تھا ان کا، کہ ایک تو ان کو نیند نہیں آتی اور دوسرا برے خواب نظر آتے ہیں۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، برے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک تو نظر بھی اتروائے آپ کے گھر والے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی ہے آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو سونے سے پہلے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور برے اور ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبیل نامہ آپ نے بتایا تھا کہ بیماری بھی ہے، کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور کام میں بھی مجھے آئے دن نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، جو مستقل بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معید یا معید یا معید یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور کاموں میں جو آپ کو نقصانات کا سامنا ہے، اس کے لیے ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیں۔ بعض اوقات
ہوتا ہے اس طرح کہ مختلف قسم کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، خود کی بھی بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، اگر خود کی بے توجہی لاپرواہی کا معاملہ ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، کاموں میں نقصان نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کماتا ہوں پورا نہیں ہو پاتا، بے برکتی بہت ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو سلسلے کی ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک آیت مبارکہ بتائی تھی، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی تمام حاجتوں کو وہ کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، مایوسی رہتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں آپ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھیں۔ یہ کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی، ذہنی الجھن دور ہو جائے گی۔ اب آپ کو لگتا ہے نا کہ کبھی ایسا کہ طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، گھر میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے کام کاج پہ ہیں، طبیعت بس ایک چڑچڑاپن آ رہا ہے، طبیعت میں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی اگر کیفیت ہو آپ یہ پڑھیں وظیفہ 60 مرتبہ۔ اس وظیفے کی ایک برکت یہ ہے کہ جو یہ پڑھے تو 99 بلائیں اس کی دور ہو جائیں گی۔ آپ یہ پڑھیں 60 مرتبہ، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور آپ کا غم، آپ کی مایوسی یہ فرحت میں بدل جائے گی، خوشی میں بدل جائے گی ماشاءاللہ۔ تو آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، میسیجز میں شامل کرتا ہوں ناظرین، کافی سارے آپ کے میسیجز ہیں۔ اچھا، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے، استخارے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ نام آپ نے بتایا تھا رفضہ، والدہ کا نام تھا رابعہ، بچی 2 سال کی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی اور ضد بھی کرتی ہے، کمزور بھی ہو رہی ہے، تو استخارہ کیجیے۔ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے بچی کے ساتھ، جو بچے کھانا نہیں کھاتے تو سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا آپ بچی کو کھلائیں، بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی شروع کر دیں گی۔ اچھا سر، میری بچی کے رشتے آتے تو ہیں لیکن آگے بات نہیں بنتی، استخارہ بھی کیجئے۔ نام آپ نے بتایا تھا مبین اور والدہ کا نام نسیم بی بی بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ مہوش نام ہے اور والدہ کا نام زکیہ ہے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ شادی نہیں ہو رہی تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے۔ جی بالکل، رشتوں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو ایک تو نماز فجر کے بعد جو وظیفہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا، 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، میری بیٹی کا نام انعم ہے اور والدہ کا نام صفیہ بانو ہے، استخارہ کروانا ہے کہ ان کو پہلے بہت اچھا سبق یاد ہوتا تھا لیکن اب یاد نہیں کرتی، اسکول جا کے بھی اور سبق یاد نہیں ہو پاتا، توجہ بھی نہیں ہے پڑھائی میں، تو ان کا استخارہ بھی کیجیے۔ اور یہ بھی کہا تھا، آپ نے میسیج کیا ہے کہ بہت اچھا سبق یاد ہوتا تھا لیکن اب یاد ہی نہیں کرتی اور اسکول جا کے بھی یاد نہیں کرتی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اچھے نمبر آنے والے ہوتے ہیں، پوزیشن لینے والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کی بھی نظر اترواتے رہا کریں، ان کا صدقہ بھی آپ نکالتے رہا کریں۔ اگر آپ کے بچے اچھا پڑھنے والے ہیں، اچھی پوزیشن لینے والے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی بھی نظر اتروائیں، ان پر دم بھی کرتے رہا کریں۔ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ دم کیا کریں بچوں پر، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں، آپ دیکھیں الحمدللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی نظر بد سے آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اچھا، میرا نام کمشالہ بتایا تھا اور والدہ کا نام آپ نے کہا جمیلہ طاریہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی نظر بد کا اشارہ آ رہے ہیں، ہوتے ہیں یہ نظر کی کافی معاملات ہوتے ہیں، اچھوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور حاسدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو آپ بھی نظر اتروائیں، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے 1000 مرتبہ یا حیو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ آپ خود پڑھ لیں یا گھر میں کوئی بھی پڑھ کر آپ پر دم کرے، پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائے۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے دوں، پھر آپ کے کالز کی طرف بھی آؤں گا۔ آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ تعویذات عطاریہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی
استخارہ کروانا تھا میں نے اپنی وائف کا. ان کا نام ہے زرمینہ اور ماں کا نام ہے کندن. ان کے سر میں درد رہتا ہے، ایسے بی پی ہائی اور چڑچڑاپن. صحیح ہے، بی پی ہائی، چڑچڑا پانی، اس طرح کے معاملات ہیں. اللہ پاک آسانی فرمایا. ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. محمد زبید رسول. امی کا کلثوم بی بی. حالات بہت خراب رہتے ہیں، بیمار رہتا ہوں، مطلب موشن کافی عرصہ ہو گیا تھا، نہیں ختم ہو رہے. جی اگلی کال دیجیے گا. میں نے استخارہ کرانا ہے. میرے بابا باہر جانا چاہتے ہیں. بابا کا نام شہزاد ہے اور میری دادی کا نام سیما بی بی ہے. صحیح. جی نیکسٹ کال. میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہے اور ان کا دل بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے. میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. پلیز مہربانی کر کے استخارہ کر دیجیے. جی ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کی والدہ کا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے کہ تعویذات عطاریہ بھی آپ استعمال کریں. دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں الحمدللہ ایسے حیرت انگیز طور پر واقعات بھی آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں تاکہ مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو. تو چونکہ ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، جو آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے عطا کردہ ہیں. پھر ان وظائف کی برکت سے، ان روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسے ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں. آئیے انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں. جی چلائیے گا ذرا. میرا نام طارق محمود ہے. میری والدہ محترمہ کو گلے کا مسئلہ تھا. بعض ڈاکٹروں نے گلے کا کینسر بتایا تو انہوں نے کہا آپ ان کا علاج کروائیں. تو ہمارے گھریلو جو حالات مالی تھے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ہم اپنی والدہ کا علاج کروا سکتے. ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا. تو میں فیضان مدینہ گیا، وہاں سے اسلامی بھائیوں سے تعویذات عطاریہ لیے. انہوں نے پلیٹیں بھی ہمیں دی، 2-3 کورس پلیٹوں کے بھی کروائے. تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے میری والدہ محترمہ کے گلے کے تمام امراض ختم ہو گئے، جو کہ ڈاکٹروں نے بہت بڑا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو گلے کا کینسر ہے. تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے میری والدہ محترمہ کے گلے کے تمام امراض جو تھے وہ خود بخود ختم ہوئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. میرا نام محمد اسد سعید ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے ہیپیٹائٹس ہوا تھا. ڈاکٹروں نے کافی یعنی کہ دوائیاں وغیرہ تجویز کی، ٹیسٹ کروائے، تو اس کے بعد ڈائگنوز ہوا کہ ہیپیٹائٹس ہے. تو دوائیاں بھی چلیں. کسی نے مجھے تعویذات عطاریہ کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اتارے کا عمل ہوتا ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے، تو آپ وہ بھی لازمی کروائیں. تو تعویذات عطاریہ پہ گیا کہ ہیپیٹائٹس کا علاج کروایا، اتارا کروایا. تو الحمدللہ آج 6 ماہ ہو گئے ہیں، تو دوبارہ مجھے اس کی شکایت نہیں ہوئی. تو اس کے بعد سے الحمدللہ دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور رپورٹ بھی اوکے ہے. تو سب کو یہی تجویز دوں گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی حوالے سے تو لازمی دوائیوں کے ساتھ تعویذات کا بھی ضرور بالضرور یعنی کہ عمل کروائیں، بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ سب اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. بات ہوتی ہے اعتقاد کی اور یقین کی. یقین مضبوط ہے، اعتقاد ماشاءاللہ مضبوط ہے تو فوائد حاصل ہوں گے. دیکھیں ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہی ہیں نا علاج کروانے کے لیے، دوائیاں لیتے ہیں. شفا دوائیوں میں تھوڑی ہے، ڈاکٹر کے پاس تھوڑی شفا ہے، لیکن یہ اسباب ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا، دوائیاں استعمال کرنا اور مختلف قسم کے جیسے علاج کی جو بھی صورتیں ہیں، یہ سارے اسباب ہیں. اسباب اختیار کرنے چاہیے. شفا اللہ کے حکم میں، اللہ پاک کے دست قدرت میں، اسی کے حکم میں شفا ہے. اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسی کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی. جہاں ڈاکٹری علاج کرواتے اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، لیکن روحانی علاج کو بھی فوقیت دینا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں ایک المیہ ہے لوگوں کا کہ جب سارے علاج کروا لیے، مختلف قسم کے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، اسپتالوں میں دکھا دیا، مختلف قسم کے حکیموں کو دکھا دیا، اور جب سب جگہ سے تھک گئے نا، چلو دعا بھی کروا لیتے ہیں، چلو تعویذ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اب روحانی علاج کی طرف آتے ہیں. آنا چاہیے. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ علاج کروانے کے لیے جاتے تھے نا اپنے مریضوں کا، تو پہلے صدقہ دیا کرتے تھے. جی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، تو صدقہ بھی نکالا کریں کہ صدقے کے ذریعے وہ دوا جو آپ لینے جا رہے ہیں، جو علاج کروانے جا رہے ہیں، صدقے کی برکت سے وہ شفا کا سبب بن جائے گی.
اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. صدقہ بھی دیں، روحانی علاج بھی کروائیں. کتنے وظائف ماشاءاللہ الکریم آپ کو بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ پڑھا کریں. اللہ کے کلام میں شفا ہے. اب جیسے آپ نے مدنی بہار سنی کہ کینسر تھا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر ہے، لیکن الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے وہ کینسر کا مرض جاتا رہا. پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جو مختلف قسم کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج کے بستوں پر ہوتا ہے، یہ ضرور کروایا کریں. اسی طرح ہیپاٹائٹس کا اگر کوئی مریض ہے، اس کی بھی مدنی بہار آپ نے سنی کہ اتارے کا مخصوص عمل ہوتا ہے، یہ روحانی علاج کے بستوں پر ہوتا ہے. جہاں دعوت اسلامی کے تحت مدنی مراکز ہیں، روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے منسلک رہیں، رابطے میں رہیں اور اپنا علاج بھی کروائیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. آئیے ناظرین، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے جوابات شامل کر سکیں استخاروں کے حوالے سے. آپ کے ماشاءاللہ استخارے کر دیے گئے. ہمارے اسلامی بھائی تھے، زوجہ کا نام آپ نے بتایا تھا، زرمینہ. بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے. استخارہ کیا گیا، نظر بد اور اثرات کا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیا کریں. جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، آپ وضو بنائیں. وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا تو الحمدللہ سبحان افاقہ حاصل ہوگا، نارمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اور جو طبیعت میں چڑچڑاپن آپ کو آ رہا ہے آپ کے گھر والوں کو، تو اس کے لیے 60 مرتبہ لاحول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. عبید رسول بھائی تھے، آپ نے کہا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بیماری کا بھی معاملہ ہے، موشن بھی رہتے ہیں. تو آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا بھی اشارہ ہے، آزمائشوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں آپ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں، پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس کے لیے سورۃ الواقعہ یہ روزانہ پڑھا کریں، حالات بہتر ہو جائیں گے، رزق میں کشادگی ہو جائے گی، سب ماشاءاللہ معمول پر آ جائے گا. اچھا، مدنی منع تھے، آپ نے والد صاحب کا نام بتایا تھا، بابا کا نام شہزاد، کہ یہ بابا جو ہے میرے باہر جانا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں. ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، عذرا نام بتایا تھا کہ ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، عجیب سی کیفیت رہتی ہے. تو ان کے ساتھ نظر بد اور اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. آپ کی والدہ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ یا واحد پڑھا کریں. جس کو ڈر لگتا ہو نا تو 1000 مرتبہ یا واحد پڑھیں. یہ ڈر، خوف، گھبراہٹ یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. اچھا، شامل کرتا ہوں ناظرین آپ کے میسیج. 20 سال سے بے اولادی کا معاملہ ہے، فرزانہ نام، والدہ کا نام بلقیس، آپ نے میسیج کیا ہے. تو دیکھیں اولاد کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے اور اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ یا بارئو جمعہ کے دن یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. تو آپ بھی یہ وظیفہ کیجئے گا. نام ہے ضیاء امجد. انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی فوری سیل کرنے کے لیے رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کی دکان ہے، آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، بظاہر نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ دم کر دیجئے. پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ دم کرنا ہے، چیز بک جائے گی انشاءاللہ. شاہدہ نام آپ نے بتایا تھا، شاہدہ نام ہے، اور میری گردن میں، گلے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور سو نہیں سکتی، کوئی وظیفہ بتائیں. اب دیکھیں ایک وظیفہ ہے، یہ ایسا کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ تقریباً بیماروں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، بالخصوص ہمارے یہ جنہوں نے میسیج کیا یہ بھی، اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین. دیکھیں اگر درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی نا، بہت سارے ایسے امراض ہوتے ہیں، صحیح، کہ سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی، جسم میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی، گردن میں، گلے میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یا بعض اوقات اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا زخم ہو گیا. اب ان زخم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو جس کو درد یا کسی تکلیف کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی. صحیح، یہ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے شامل کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں. جی چلائیے گا. میں نے روحانی علاج کے سلسلے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں، تو بچوں میں مختلف نزلے زکام کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لیے کیا حل ہوگا روحانی، وہ عنایت فرما دیں.
یہ صرف بچوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور جو طبیعت میں جن کی حساس طبیعت ہوتی ہے نا, جو نازک مزاج ہوتے ہیں, اب سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں. اس کو ایک تو دو موسم ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ بدلتے موسم کے وقت کی بیماریاں. اب گرمیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں, سردیاں آ رہی ہوتی ہیں. یہ جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں بھی کسی کا گلا خراب ہے, مختلف قسم کے وائرس آنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کا سینہ خراب ہو جاتا ہے, آواز خراب ہو جاتی ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھا پھر اب آ جائیں سردیاں, یہ جو وقت ہوتا ہے, اب جیسے ٹھنڈ ہے اس وقت, تو اس وقت بھی کسی کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں, گردن کے پٹھے بعض اوقات اکڑ جاتے ہیں, اور کسی کو نزلہ ہے, زکام ہے, بچوں کے بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں, سینہ خراب ہو جاتا ہے, نمونیا ہو جاتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے, اسی طرح کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے. اب الغرض جو بھی مختلف امراض ہیں, اللہ نہ کرے یہ ٹھنڈ میں اگر کسی کو لگ جائیں یا لگنے کا اندیشہ ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں. نزلہ, زکام, گلے کی خرابی, گلے کا انفیکشن, ٹونسل, اور اس طرح کے جیسے تھائرائیڈ کا معاملہ ہوتا ہے. اب دمہ کے مریضوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے ٹھنڈ میں, اور سانس لینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو مریض ہیں نا, آپ سورہ فاتحہ یہ 3 مرتبہ آپ پڑھا کریں, روزانہ پڑھیں. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں, آپ بھی پئیں. اور جو سرپرست ہمارے ساتھ شامل ہیں سلسلے میں, آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر آپ خود پڑھ کر جو ہے یہ آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اپنے بچوں کو پلائیں. گھروں میں عموماً کولر رکھا ہوتا ہے, ڈسپینسر رکھے ہوتے ہیں, آپ ان پہ دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے بچے پیتے رہیں. اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی, اللہ کی رحمت سے یہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. سورہ فاتحہ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے, اور سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آتا ہے یہ سورہ شفا ہے, یہ شفا دینے والی سورت ہے. تو اس طرح کے امراض اگر کسی کو ہوں تو آپ بھلے اگر آپ جیسے صبح سکر اٹھتے ہیں نا, تو اس وقت بھی ایک تعداد ہے, اب کسی کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی, گلا خراب ہو رہا ہوتا ہے, نزلے کی وجہ سے بڑی آزمائش ہوتی ہے, تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز کافی سارے ہیں آپ کے, میں کوشش کروں کہ جلدی جلدی ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, پھر سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. یہ ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انعام اور والدہ کا نام ناہید ہے, بیمار ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اچھا ہر وقت سر میں درد رہتا ہے, سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے. اچھا میری والدہ کا نام رضیہ ہے, اور سرور نام ہے, ابرار نام ہے میرا, کاروبار نہیں ہے, تو اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. آپ نماز عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھا کریں. اچھا رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھیں. یہ نام سائرہ, والدہ کا نام حمیدہ, اچھے اور نیک رشتے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیے. یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا, 60 مرتبہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ والتین والزیتون مکمل صورت یہ پڑھنی ہے. اچھا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کروانی ہے, مصیبت ان کی دور ہو جائے, ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں, اور کوئی ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے بھائیوں کی جملہ مسائل حل فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. مصیبت دور ہونے کا روحانی علاج, اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے, نہ کوئی پریشانی آ جائے, تو آپ پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنیں, کسی کے فوت ہو جانے کا ہمیں خبر ملے, انتقال کی خبر ملے, تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. تو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے. ظاہر بات یہ بھی ایک غم کی خبر ہوتی ہے, ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے. بلکہ اس کے بارے میں تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو مصیبت آئے, کسی کا کوئی نقصان ہو جائے, اور وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ پاک اس کی مصیبت بھی دور فرما دے گا, اور اسے اس کا پھر نعم البدل بھی عطا فرمائے گا. یہ طیبات طاریہ ہیں. والدہ کا نام بلقیس ہے, انہوں نے کہا ہے نیک رشتے کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. 2 وظیفے بتا دیے گئے ہیں, ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں رشتوں کے حوالے سے.
وہ یہ کہ اچھے اور نیک رشتے ملنے کے لیے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ کہ 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ 2 وظیفے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی ایک وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری آمدنی میں برکت ہو جائے اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، کوشش بھی کرتا ہوں، کوئی عمل بھی بتائیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ تقریباً ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بے روزگاری کا معاملہ اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس طرح کے کافی سارے یہ میسیجز وغیرہ یہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کے گھر کے حالات اللہ کرے اچھے ہو جائے، سب کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، خوشحالی آ جائے، غم اللہ کرے خوشی میں بدل جائیں، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں۔ چلے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے، گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے، یہ تنگ دستی یہ فراخی میں بدل جائے گی ماشاءاللہ۔ وہ یہ کہ قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھنے سے ماشاءاللہ رزق میں کشادگی آتی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ مزمل پڑھیں، سورۃ اللیل پڑھیں، سورہ علم نشرہ پڑھیں، خصوصاً سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیے، یہ فراخی رزق کا سبب ہے، آمدنی میں ماشاءاللہ برکت رہتی ہے، پورا مہینہ ماشاءاللہ برکت ہی برکت رہے گی، صحیح۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقات کے ذریعے رزق طلب کرو، آپ صدقہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں رزق بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح صبح سویرے جاگنا اور فجر کی نماز ادا کرنا یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سو کر ہی کوئی 12 بجے اٹھے، پوری رات جاگے، فجر کے وقت سوتا رہے تو یہ تو تنگ دستی آئے گی۔ آپ کریں اس پر عمل، تہجد میں اٹھیں، دعا کریں، رزق کی تقسیم کا وقت ہے، نماز فجر کے بعد دعا کریں، تسبیح ملائکہ آپ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ کمال کا یہ ماشاءاللہ وظیفہ ہے، اس کی برکت سے تو روزی دی جاتی ہے، اب یہ پڑھیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے ماحول، گھر کے برتنوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین، لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ جو باتیں بیان کی گئیں اس پر بھی عمل کریں، جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر بھی عمل کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کیجئے۔ نماز تو ایسا کمال کا وظیفہ ہے، ایسا نماز اتنا سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہو اور دعا بھی کریں، دیگر جو چیزیں بیان کی گئیں اس پر بھی عمل ہو، انشاءاللہ الکریم رزق میں برکتیں رہیں گی، کشادگی گھر میں آ جائے گی۔ کیا ایک ٹائم میں 2 وظیفے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، مختصر پڑھیں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم پھر اس کی برکتیں حاصل ہوں گے۔ اور مختلف مسائل کے حل کے لیے مختلف وظیفے پڑھ لیں، بالکل ایک ٹائم میں 2 وظیفے بھی پڑھیں جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آن لائن استخارے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کا کہا، یا اللہ پاک تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، تو سب کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے، یا اللہ تو سب کی نیتوں سے واقف ہے، یا اللہ جس کی جو بھی دلی جائز تمنائیں ہیں مرادیں تو سب کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک مولا علی مشکل کشا کا صدقہ، اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا صدقہ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر